بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ گہری اور پیاری نیند سو رہے تھے، مجھے ڈر لگا اگر آپ کو اٹھاؤں گا آپ کو تکلیف ہوگی، اور اگر آپ کو تکلیف ہوگی اللہ علی کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ کو تکلیف ہوگی اللہ علی کو کبھی معاف، ایسا نہیں، ساتھ میں بولو، نبی کو تکلیف ہوگی اللہ علی کو کبھی معاف۔ اس لیے اس ڈر سے میں نے آپ کے مبارک سر کو اٹھایا بھی نہیں، لیکن میری تو عصر کی نماز ہے، سب بولو، لیکن میری تو عصر کی نماز ہے۔ سننا سناٹا چھایا ہوا ہے، اذان بھی رک گئی ہے، مغرب کی اذان نہیں ہو رہی ہے، سناٹا چھایا ہوا، اور حضرت علی ایسا بل بلا رہے، اللہ کے رسول نماز قضا ہو گئی، اللہ کے رسول میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ میرے دوستو، وہ صحابہ جو سفر میں تھے، کون سی جگہ؟ صحابہ، یہ کون سی جگہ واقعہ پیش آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، کہا علی کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ ارے بھائی صحابہ بیٹھیں گے تھوڑی، جب اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ ہمارے نبی نے پوچھا علی سورج کہاں ڈوبا؟ حضرت علی تو رو رہے تھے، کہا اللہ کے رسول تھا گیا ڈوب گیا۔ بھائی سورج کسی کا انتظار تھوڑی کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ادھر آؤ، اپنے قریب میں کھڑا کیا، کہا سورج کہاں ڈوبا؟ حضرت علی نے فرمایا جو جگہ ہوگی بتایا کہ یہاں سورج ڈوبا۔ حضرت علی اور صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی نے اپنی مبارک انگلی، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، کہ اللہ کے رسول نے اپنی مبارک انگلی، شہادت والی انگلی، کہا علی میری انگلی کو دیکھو، علی میری انگلی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ میری انگلی کو دیکھو، میری انگلی کو دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگلی یہاں، اب تو سورج دکھ بھی نہیں رہا، سورج تو ڈوب گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سیدھی انگلی کی۔ میرے دوستو سننا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو سیدھا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم میرے نبی انگلی اٹھاتے گئے، ڈوبا ہوا سورج نکلتا گیا، کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے نبی اپنی انگلی مبارک اٹھاتے گئے، ڈوبا ہوا سورج نکلتا گیا، فرماتے انگلی مبارک اٹھتی گئی، سورج نکلا اور اٹھی اور نکلا اور اٹھی اور نکلا۔ حضرت علی فرماتے میرے نبی نے انگلی مبارک سیدھے آسمان کی طرف کیا، سورج ہمارے اوپر آیا اور نبی نے مسکرا کر کہا اے علی کون کہتا ہے تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی؟ ابھی بھی سورج آسمان پر ہے، پڑھ لے عصر کی نماز پڑھ لے، علی کی نماز قضا نہیں، علی کی نماز تو ادا ہونے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نبی کا دامن۔ اب میرے دوستو وہ علی جن کو یہ پتا چلا کہ آج سورج نکلا ہے، ڈوبا ہوا سورج نکلا ہے، تو میری نماز کی وجہ سے نکلا۔ بھئی سورج کس کی وجہ سے نکلا؟ علی کی۔ ارے کہو نا مولا۔ تو اور وہ علی جو ایسے بھی نماز میں اللہ کو یاد کرتے تھے تو دیوانے ہو جاتے تھے، تو وہی علی اب بتاؤ نماز پڑھیں گے تو محبت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ارے حضرت علی نے جلدی وضو کیا اور کہا اللہ کے رسول یہ سورج میری وجہ سے آیا اور میری عصر کی نماز قضا نہیں۔ بس حضرت علی نے اللہ اکبر عصر کی نماز شروع کی، ہاتھوں کو باندھا۔ اب حضرت علی کو رونا ہی بہت آ گیا۔ بھائی حضرت علی بار بار روئے کہ اللہ تو نے علی کی اتنی لاج رکھی کہ ڈوبے ہوئے سورج کو تو نے واپس بلا لیا۔ اب حضرت علی کی رکعت لمبی، ارے رکو ہی نہ کرے، کتنی رکعت لمبی۔ اب وہ جو صحابہ تھے اس میں ایک دیہات کے صحابی، بھائی دیہات کے صحابی سمجھتے ہو نا؟ دیہاتی سمجھتے ہو گے نہیں؟ دیہاتی یعنی گامڑے کے ایک صحابی بیچارے دیہات کے، وہ آئے قریب آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے انگلی بتائی، یہ ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، یہ جائے گا کب؟ شام ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ دیہات کے رہنے والے بیچارے، دیہات کے رہنے والے کیا کرے بھائی؟ جو گاؤں کے رہنے والے ہوتے ان کی عقل زیادہ لمبی چوڑی تو ہوتی۔ یہ گاؤں ہے کہ شہر ہے؟ گاؤں والوں کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین دہلی میں جن کا مزار ہے نا، گئے آپ لوگ گئے کبھی مزار پر؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، میں گیا ہوں، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء صرف گیا نہیں میرے دوستوں، پڑھا، بہت پڑھا، آپ کہو تو 2 گھنٹے تک صرف بیان کروں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر۔ لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بیان کر رہے تھے، جیسے میں بول رہا ہوں، میں تو نالائق آدمی، لیکن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تقریر کر
کر رہے اور بہت سارے گاؤں والے بھی آئے ہیں. بھائی وہ دہلی کے جو گاؤں والے تھے وہ بھی آئے. اب اس میں کوئی معلوم نہیں حضرت خواجہ نظام الدین کے ہاتھ پر بیت ہوگا, کوئی مرید ہوگا, وہ تربوز لے کر آیا. تربوز سمجھتے ہو, کلنگر. اب وہ لے کر آیا. اب یہاں بیان چل رہا ہے اور بیچارہ گاؤں کا رہنے والا نا دور سے کہتا ہے حضرت آپ کے لیے تربوز لایا. اب ظاہری بات ہے بیان کرنے والا بھائی یہاں سے کوئی اٹھ کر کہے او قاری صاحب 500 گرام مٹھائی لایا ہوں, تو میں کچھ جواب دوں گا اس کو؟ میں جواب دوں گا تو سب کہیں گے لو بیان چھوڑا, اس کو تو مٹھائی کی پڑی ہے. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء, ارے وہ تو زبردست اللہ کے ولی تھے, اور وہ دیہات والا وہاں سے حضرت بیان بند کرو تربوز لایا ہوں. اب وہ سمجھے تربوز لایا تو بہت بڑی نعمت لے کر آیا, بیان بند کرو. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے کا رنگ بدلا, ایک بار دو بار, آخر میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء غصے ہو گئے. ہاں عجیب آدمی ہے, تربوز لایا اس میں چلاتا ہے میرے سر پہ کیا کہا میرے. اور پھر حضرت نے بیان کرنا شروع کیا, وہ آیا 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 اور پیچھے سے آ کے حضرت کے سر پہ رکھ دیا تربوز. اب حضرت نے دیکھا تربوز یوں کیا تو نیچے تو تربوز پھٹ گیا. تو حضرت نے کہا یہ کیا حرکت, کہا آپ نے تو کہا سر پہ رکھ, تو میں نے سر پہ رکھا. گاؤں والوں کا ایسا حال ہوتا ہے, یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا, بتاؤ نا ہوتا کہ نہیں ہوتا. یہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں لکھا, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا. ایک آدمی آئے, کہا کہ حضرت آپ کے ہاتھ پر بیت ہونا ہے. بیت ہونا سمجھتے ہو نا, آپ کے ہاتھ پر. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا دستور تھا, کہا میں روزانہ بیت نہیں کرتا, صرف جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد. میرا ٹائم ہے, میرا اصول ہے, جمعہ کے دن عصر کی نماز کے. وہ دیہات کا رہنے والا بڑا چالاک, کہا کوئی بات نہیں حضرت بیت مت کرو, لیکن میں آپ کے لیے گڑ لایا ہوں. گڑ کیا لایا؟ اس زمانے میں دیہات میں گڑ ہوتا تھا, کہا گڑ لے کر آیا. آپ لوگ بھی گڑ ہی کہتے ہو, ہاں گڑ لے کر آیا. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے, ہدیہ قبول کیا, ٹھیک ہے. کہا نہیں حضرت ابھی کھاؤ, آپ میرے سامنے کھاؤ گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا. اب حضرت نے اس میں سے گڑ کا ٹکڑا لیا اور اس کو منہ میں رکھا, کھا لیا. جیسے کھا لیا وہ دیہات والا کہتا مجھے بیعت کرو, مجھے بیعت کرو. حضرت نے کہا بھائی میں نے منع کیا, میں جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد. تو کہا میرا گڑ واپس لاؤ. تو حضرت نے لیا ڈبہ لے, کہا نہیں وہ جو اندر گیا وہ جو آپ نے کھایا نا ابھی وہ. تو کہا وہ تو میں نہیں. تو کہا پھر بیعت کرو, نہیں تو قیامت میں پوچھوں گا. حضرت نے کہا بیٹھ جا, اب آئندہ سے کسی دیہات والے کا گڑ نہیں کھاؤں گا. بات سمجھ میں آنی نہیں آنی. اچھا ایک گاؤں والی بات آئی تو ایک بات اور بھی بتا دوں. ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا. ہاں ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, وہ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. ایک گاؤں والے آئے, بالکل وہ صحابی جو بالکل دیہاتی, بالکل ان پڑھ, وہ صحابی اور بالکل گاؤں والوں کی طرح کپڑا پہن کر آئے. اب وہ تو گاؤں کے رہنے والے, بھائی گاؤں والوں میں ڈسپلن کہاں ہوتی, ارے ہوتی, ان کے اندر ایجوکیشن ہوتا نہیں. آج کل تو ماشاءاللہ گاؤں والے بھی ایجوکیٹڈ ہے. یہ اس زمانے کی بات کرتا ہوں, 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے کی بات. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور وہ صحابی کہاں سے آئے, ارے سب بولو نا کہاں سے آئے. اب وہ آئے اور دور سے آ کر کیا کہتے معلوم, ہاؤم, یہ عربی گاؤں والوں کی عربی. ہاؤم کے معنی تم کیسے ہو. انگریزی والے کیا بولتے ہیں, ہاؤ آر بولتے نا, یہ وہیں سے چڑایا ہے ہاؤم سے. ورنہ آپ اصل عربی جو بالکل گاؤں والوں کی عربی, اس میں یہ پوچھنا ہو کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے, تو اس کے لیے گاؤں والے کیا بولتے تھے, ہاں. تو وہ صحابی آئے دیہات والے, وہ پیچھے سے صحابہ بیٹھے, ہمارے نبی تقریر کر رہے, وہ آئے دور سے آئے اور کہتے ہیں اے نبی ہاؤم, ہاؤم یعنی تم. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم, وہ دیہاتی نے جو کہا نا ہاؤم, ہمارے نبی نے اور بھی آواز کو اٹھایا اور زور سے کہا ہاؤم. تو وہ تو گاؤں والے نا, وہ بولے لو ان کی آواز میرے سے بھی اوپر ہو گئی. تو انہوں نے اور زور سے کہا ہاؤم, تو ہمارے نبی نے اور زور سے کہا ہاؤم. ارے وہ چلاوے ہاؤم, تو ہمارے نبی اور زور سے ہاؤم. تو حضرت ابو بکر بیٹھے تھے, انہوں نے ہمارے نبی کے پاؤں پر ہاتھ رکھا, کہا اللہ کے رسول وہ تو دیہاتی ہے. کیا کہا اللہ کے رسول, وہ تو دیہاتی ہے, اس لیے وہ تو چلاتا رہے گا, لیکن آپ تو نبی ہے, آپ کیوں زور زور سے ہاؤم ہاؤم ہاؤم. ارے وہ تو دیہاتی ہے, وہ تو چلائے گا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا میں اس لیے چلاتا ہوں, میں اس لیے زور سے بولتا ہوں, اس لیے کہ اس کی آواز نیچے رہے, میری آواز اوپر رہے. اللہ کی قسم اگر اس کی آواز اوپر ہو گئی تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا.
اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ نبی کی آواز کے اوپر کسی نے آواز اٹھائی، اللہ کہتا میں اس کا ایمان چھین لوں گا۔ بھئی آج بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، پارہ نمبر 26، کون سا پارہ؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ فرماتے ایمان والو، اللہ فرماتے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر بولو، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر۔ اگر کسی امتی نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر اٹھایا، اللہ کیا فرماتے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتے اگر کسی امتی نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر اٹھایا، میں ایمان کو چھین لوں گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ چلاتا ہے ہاؤم، میں اس کے اوپر چلاؤں گا ہاؤم، اس لیے کہ اگر اس کی آواز اوپر ہو گئی میرے امتی کا ایمان اللہ چھین لے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے امتی کا ایمان چلا جائے۔ میں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ پورا واقعہ سمجھ میں آیا؟ خیر بات تو وہاں سے چل رہی تھی، کہاں سے بات چل رہی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی تو کیا نکلا؟ ارے بولو نا کیا نکلا؟ سورج۔ اور کہاں پر آ گیا؟ بالکل سامنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی پڑھو، نماز پڑھو، اب تمہاری نماز ادا ہوگی۔ حضرت علی نے شروع کیا اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی۔ حضرت علی نے ہاتھ باندھے، روئے جا رہے، رکوع نہیں کر رہے۔ وہ دیہات کے صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول آپ نے انگلی بتائی، یہ ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، اب واپس شام کب ہوگی؟ یہ سورج ڈوبے گا کب؟ سننا، وہ دیہاتی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ سورج ڈوبے گا کب؟ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے مت پوچھ سورج کب ڈوبے گا، علی کو پوچھ نماز کب ختم ہوگی۔ مجھے مت پوچھ سورج کب ڈوبے گا، علی کو پوچھ نماز کب ختم ہوگی، اس لیے کہ سورج کس کی شان میں آیا ہوا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آج میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ نبی کہنا صلی اللہ، وہ نبی صلی اللہ جن کے انگلی کے اشارے پہ ڈوبا ہوا سورج آتا تھا، ارے بولو آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ اچھا ایک بات میں آپ سے بہت پتے کی بات ہے میرے دوستو، ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت سلیمہ۔ کیا نام تھا؟ میں ذرا جلدی بتا دوں گا، ساتھ میں کیا نام تھا؟ حضرت سلیمہ۔ دیکھو ایک ہوتا ہے نام سلمہ، وہ تو عورتوں کا نام ہوتا ہے، یہ تو مرد کا نام ہے۔ کون؟ حضرت سلیم۔ اور حضرت سلیمہ خود فرماتے، حضرت سلیمہ یہ صحابی ہے، وہ خود فرماتے کہ میں 20-22 سال کا جوان تھا، اور کہتے کہ میں وہ مکہ کے جنگل میں بکروں کو چراتا تھا، بھائی بکرے بکریاں مینڈے سب کو میں چراتا تھا۔ حضرت سلیمہ کہتے میرا ایک جگہ تھی جہاں ایک بڑا پتھر تھا، حضرت سلیمہ کہتے میں وہیں بیٹھتا تھا اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا، اور حضرت سلیمہ کس کی رکھوالی کرتے تھے؟ بھائی بکرے بکریاں وہ سب اپنا چرتے رہتے تھے۔ حضرت سلیمہ کہتے میں 20-22 سال کا جوان اور ہاتھ میں ڈنڈا رکھتا تھا اور وہیں پر بیٹھا رہتا تھا۔ کہاں پر بیٹھتے تھے؟ وہ ایک بڑا پتھر تھا اس کے اوپر بیٹھتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، بھیڑیا آیا، بھائی وہ تو جنگل تھا مکہ، بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کو، ارے بولو نا ایک بکری کو، اب جیسے بکری کو پکڑا بکری نے چلانا شروع کیا۔ یہاں سے حضرت سلیمہ ماشاءاللہ جوان 20-22 سال کے، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، فوراً اترے اور وہ بھیڑیا تو سمجھتے ہو نا، وہ بھیڑیے نے جو بکری کو پکڑا تھا، حضرت سلیمہ گئے اور جا کر اس کی پیٹھ پر ایک زور سے ڈنڈا مارا۔ وہ بھیڑیے کے پیٹھ پر جو ڈنڈا مارا تو بکری چھوٹ گئی، لیکن وہ بھیڑیا جو ہے نا، دیکھو اللہ جس کو بلائے کوئی روک سکتا؟ تو بھیڑیے نے کیا کہا معلوم؟ حضرت سلیمہ کو کہا اے سلیمہ کیوں مارا مجھ کو؟ عربی میں کہا لیما ضربتنی، بھائی اللہ جانور کو بھی بلا سکتا؟ وہ بھیڑیا بولتا ہے اے سلیمہ لیما ضربتنی، تو نے مجھے مارا کیوں؟ حضرت سلیمہ کہتا ہے اللہ کی قسم گھبرا گیا، جانور بولتا ہے۔ ارے ہمارے سامنے بولے تو ہم بولے وہ ماما آ گیا، ماما جنات، لیکن حضرت سلیمہ ماشاءاللہ بہادر تھے، پہلے تو گھبرا گئے، یہ بھیڑیا بولتا ہے لیما ضربتنی، مارا کیوں؟ لیکن حضرت سلیمہ کہتے ہیں میں نے ہمت کو جمع کیا اور میں نے کہا مارا، اس لیے مارا کہ تو نے میری بکری کو دبایا تو میں نے مارا، ارے واپس دبائے گا واپس ماروں گا۔ تو بھیڑیا کیا بولتا؟ میری ایک غلطی اس پہ تو نے مجھے مارا، تیری غلطی تو میرے سے بھی بڑی ہے۔ وہ بھیڑیا کہتا ہے سلیمہ تیری غلطی تو میرے سے بھی بڑی۔ تو حضرت سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ جوان تھے 22 سال کے، کہنے لگے میں نے کون سی غلطی کی، میں نے کون سی غلطی کی؟ دیکھو سنو وہ بھیڑیا کیا کہتا، وہ بھیڑیا کہتا اے سلیمہ تو نے تو مجھ سے بھی بڑی غلطی کی، میں نے تو صرف تیری بکری کو منہ میں دبایا، تیری غلطی تو اتنی بڑی غلطی، مکہ میں نبی
तूने अब तक ईमान कबूल, तो गलती तेरी बड़ी कि मेरी बड़ी? अरे मैं तो तेरी बकरी को खाऊंगा, तूने तो अब तक ईमान भी कबूल नहीं किया। अब हजरत सलीमा कहते वो भेड़िए ने ऐसे बोला कि मैंने अपने सुनना। हजरत सलीमा कहते मैंने कहा भाई भेड़िया तेरी बात समझ में आ गई, मैं सारे बकरे बकरियां मालिक को दे दूंगा, उसके बाद जाऊंगा और मैं मोहम्मद के हाथ पे ईमान कबूल करूंगा। तो भेड़िए ने क्या कहा, अरे बकरा बकरिया सब देगा, फिर मोहम्मद के पास जाएगा, अगर मौत आ गई तो क्या करेगा? अरे अभी जा, अभी अभी। भेड़िया कहता है सलमा अल-आन, अभी जा, और मोहम्मद काबे के पास बैठे हैं, जा और उनके हाथ पर ईमान कबूल कर ले। तो हजरत सलीमा ने कहा अभी जाऊंगा तो ये कौन संभालेगा? मैं ये बकरे बकरियां मेरी थोड़ी है, मालिक की है, कौन संभाल? तो भेड़िया क्या कहता, जा जा मैं संभालूंगा। कौन संभालेगा? तो हजरत सलीमा कहते तू संभालेगा? मैं था तो तूने मेरी बकरी को दबाया? अरे मैं था यहाँ पे डंडा लेके बैठा था तो तूने मेरी बकरी को दबाया, अब मैं चला गया तो तेरे लिए तो मैदान खुल गया, तू तो सब बकरियों को साफ करेगा। अरे कुर्बान जाओ। भेड़िए ने क्या कहा, अरे जा जा तू जा, पहले मैं तेरी बकरियों पर हमला करता, लेकिन अब तो तू हमारे आका के पास जा रहा है ना, जो मोहम्मद का गुलाम बन जाता हम खुद उसके गुलाम बन जाते। बस हजरत सलीमा ने ये सुना, कहा न इधर देखा ना उधर देखा, सुनना। हजरत सलीमा दौड़े 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 गए, अरे काबे के पास गए तो देखा दूर काबे के पास जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, हजरत अबू बकर भी है, उमर भी है, और भी सहाबा बैठे हैं, और हजरत सलीमा दौड़े दौड़े आ रहे हैं। अरे कुर्बान जाओ हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारे नबी ने देखा सलीमा आ रहे, हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर उमर ए मेरे सहाबा देखो, इंसानों को इंसान हिदायत देता है, लेकिन आज जंगल के भेड़िए ने सलमा को हिदायत दी है। ये देखो सलमा आ रहा, इसको जंगल के भेड़िए ने हिदायत दी है। सलमा आए और कलमा पढ़ा, कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अब वो हजरत सलमा थोड़ी देर अलग सले कुछ बातें करने लगे। थोड़ी देर के बाद हमारे नबी ने फरमाया जा सलमा जा, वो भेड़िया तेरी बकरियों की रखवाली कर रहा है। हजरत सलमा कहते मुझे मालूम तो हो गया कि भेड़िया रखवाली करता है, इसलिए कि किसने कहा, लेकिन हजरत सलीमा कहते मैं हैरान हो गया, जब मैं उस जगह पे पहुंचा हैरान हो गया, जो पत्थर पर मैं बैठता था उस पर भेड़िया बैठा हुआ, और जैसा मेरे हाथ में डंडा उसके हाथ में भी डंडा। हजरत सलीमा कहते मैं आके हैरान हो गया, मैंने कहा तू तो पत्थर पर बैठा। बस हजरत सलीमा कहते मुझे देखा उस भेड़िए ने छलांग लगाई, और छलांग लगाते हुए जाते हुए कहा ए सलीमा कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। और उस भेड़िए ने एक जुमला कहा, काश के विरमगाम के भाइयों आज ये जुमला मेरे और आपके सीने में आए, अल्लाह की कसम जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। वो भेड़िया जाते जाते क्या बोला, याद करोगे? ऐसे नहीं सब बोलो, याद करोगे? मैं इसी पर बात खत्म करूंगा। भाई भेड़िए ने क्या कहा, जाते जाते क्या कहा, क़द अफ़लह मन ज़क्का मुहम्मदा व क़द ख़ाब मन दस्सा मुहम्मदा। याद कर लोगे इंशाअल्लाह? ये दो जुमले याद करने जैसे। भाई किसने कहा ये? जंगल के, अरे साथ में बोलो किसने कहा? जंगल के। क्या कहा? क़द अफ़लह मन ज़क्का मुहम्मदा व क़द ख़ाब मन दस्सा मुहम्मदा। उस भेड़िए ने जाते जाते कहा कि सलीमा जिसने मोहम्मद का दामन पकड़ा कामयाब हो गया, और जिसने मोहम्मद का दामन तोड़ा बर्बाद और तबाह हो गया। अरे मोहम्मदी कामयाब हो गया, मोहम्मद से कानून को तोड़ने वाला बर्बाद और तबाह हो गया। हजरत सलीमा फरमाते भेड़िया चला गया, लेकिन मेरे दिल में बात बस गई, जो मोहम्मदी होगा वो कामयाब होगा, जो मोहम्मदी नहीं होगा वो बर्बाद होगा। काश के विरमगाम में वो भेड़िया आके हमको भी बता दिया होता, लेकिन खैर भेड़िया नहीं आया, मैं तो आया। और मैं वही बात तो बता रहा हूं, जो मोहम्मदी बनेगा वो, जोर से जोर सब खत्म कर रहा हूं, जो मोहम्मदी बनेगा वो, जोर से बोलो, जो मोहम्मदी बनेगा वो, जो मोहम्मदी बनेगा वो, और जो मोहम्मद का दामन तोड़ेगा वो बर्बाद, बर्बाद, अल्लाह की कसम वो बर्बाद। अच्छा आप बताओ मोहम्मदी का दामन पकड़ोगे या नहीं? कौन कौन तैयार है भाई? मोहम्मदी कौन कौन? मोहम्मदी, मोहम्मद का दामन पकड़ो, आबाद 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 आबाद। भाई सब मोहम्मदी है? हाथ नीचे रखकर कहो भाई सब मोहम्मदी है। बुलंद आवाज से कहो मोहम्मदी है। अरे बुलंद आवाज से कहो मोहम्मदी है।
چہرے پہ داڑھی ہے؟ اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے، تو محمدی نہیں ہے۔ محمدی ہے تو اس کی سرٹیفکیٹ بتا۔ خواجہ غریب نواز کون؟ جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ ہاں یا نہ بولو۔ غریب نواز خواجہ اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر محمدی ہے تو اس کا ثبوت داڑھی ہے۔ کوئی پوچھے محمدی؟ ہاں کیسے معلوم؟ یہ دیکھ لے۔ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں اس کو پوچھے محمدی؟ ہاں ثبوت ہے، ثبوت ہے۔ او کتنے بیٹھے ہو، اور بڑی بڑی عمر والے کو بھی دیکھ رہا ہوں، 40-50۔ او وہ آئی ایم لوکنگ اسمارٹ۔ ہاں چکنا چکنا گال، آئی ایم لوکنگ ہینڈسم، فیئر اینڈ لولی بھی چوپر لے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے میں تو صاف کہتا، آپ کو برا لگے تو برا لگے، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں غدار۔ میں نہیں کہتا، میرے میں کیا ہمت کے کہوں، یہ جملہ کہنے والے اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ۔ ارے پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، جب ان سے پوچھا گیا محبت کس کا نام ہے، محبت کس کا نام ہے، محبت کس کا نام ہے، فرمایا اپنی مرضی پیچھے چھوڑ دے، رسول کی مرضی کو آگے کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہو سکتی۔ ہے چہرے پر داڑھی ہے۔ ارے مرد اللہ نے مرد بنایا، ارے شوہر بنایا، اللہ نے باپ بنایا، اللہ نے دادا بنایا، اللہ نے نانا بنایا۔ آج 50 سال کی عمر ہو گئی، اب تک اللہ نے محمدی نہیں بنایا۔ شرم سے ڈوب جا بھائی۔ ارے جو نبی کے چہرے سے دشمنی رکھتا ہوگا، نبی کے چہرے پر بلیڈ چلاتا ہوگا، نبی کے چہرے پر کینچی چلاتا ہوگا، وہ وفادار ہے؟ بولو نا، اپنے ایمان کو تازہ کر کے بولو، وہ وفادار ہے؟ میرے دوستوں میں نے کہا خواجہ غریب نواز۔ اچھا یہ بتاؤ خواجہ غریب نواز کوئی معمولی انسان تھے؟ نہیں بولو، سب ساتھ میں بولو، کوئی معمولی انسان تھے؟ ارے خواجہ معین الدین چشتی، اللہ کی قسم، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا یہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ سنو، مدینہ پہنچے کون؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، روضہ مبارکہ، وہیں پر اپنی چادر بچھائی آرام فرما رہے۔ خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ارے خواب میں کن کو دیکھا؟ میں نے آپ لوگ تھک گئے شاید۔ ارے بولو نا، خواب میں کن کو دیکھا؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خواب میں جب نبی کو دیکھے، ولیوں کے ولی، اور جن کو دیکھے وہ نبیوں کے، لکھا ہے خواب میں حضور کے پاؤں مبارک پکڑ لیے۔ ارے خواجہ معین الدین چشتی محبت کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پکڑ لیے اور کہا میں مدینے آیا، اب مدینہ نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول تمہارے دیار میں آیا، اب یہ دیار نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے گلشن میں آیا، اب یہ گلشن نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں معین الدین، مدینہ چھوڑ دے اور اجمیر چلا جا۔ کہاں اشارہ کیا جانے کے لیے؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی نے کہاں اشارہ کیا جانے کے لیے؟ تو ہاں خیر واقعہ بہت لمبا ہے، میں بہت شارٹ کر کے بتاتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کیا فرمایا؟ اے پیارے نبی، اجمیر چلا جاؤں گا، آپ مدینے میں، میں اجمیر میں۔ سننا، حضرت خواجہ فرماتے آپ مدینے میں، میں آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا؟ آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا؟ میں بہت دور ہندوستان میں اجمیر، آپ مدینہ، آپ کی یاد آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں فرمایا معین الدین آگے بڑھو۔ اب حضرت خواجہ معین الدین خواب میں آگے بڑھے، ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت خواجہ معین الدین کے سینے پر رکھا اور کیا فرمایا؟ اے معین الدین جا، اجمیر جا، اجمیر جا، لیکن تیرے دل میں میری وہ محبت ہے، جب جب گردن جھکاتا جائے گا دل کے آئینے میں میری تصویر کو دیکھتا جائے گا، جب جب
اس کے دل میں محمد کی تصویر ہوگی, اس کے چہرے پر محمد کی تصویر ہوگی. یہ کیا ہے؟ بغیر داڑھی والے کے چہرے پہ کس کی تصویر ہے؟ محمد کی تصویر ہے. اور میرے دوستو, حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. ارے بولو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ نہیں سب بولو بھائی, دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خواب میں نبی کیا زیارت کرے اور پوچھے کہ میرے نبی کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میری نماز, میرا قرآن, میرا چہرہ. میری نماز, میرا قرآن اور میرا قد افلح من زکا محمدہ. جس کے پاس تین چیز ہوگی کامیاب ہو گیا. نبی کی نماز, قرآن, چہرہ. او ویرمگام کے بھائیوں, تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے نماز ہے بھائی, نماز ہے. اے میرے ویرمگام کے کتنے بھائی بیٹھے ہیں, معاف کرنا فجر آج نہیں پڑھی ہوگی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھاؤ, ورنہ معلوم نہیں کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے. نہیں پڑھی ہوگی آج, فجر نہیں پڑھی ہوگی. ارے اس کو تو بیان میں بیٹھنا, تو آگے بیٹھنے کو اس کو تکلیف ہوئے, وہ فجر کی نماز کیا پڑھتا ہوگا؟ ارے بھائی فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. اور اگر میں ابھی پوچھوں گا کہ میرا بھائی, میرا پیارا بھائی, تو نے فجر نہیں پڑھی, تو کہے گا مولانا تم کہاں ویرمگام میں رہتے ہو, 15 دن ہو گئے میں نے نہیں پڑھی. میں تو جمعہ سے جمعہ, جمعہ سے جمعہ, وہ بھی جمعہ میں رومال باندھ کے آیا. جیسا آیا تو بہت بڑا احسان کیا, اچھا ہوا تو آیا بھائی. اور یہاں باتیں کیا, ادھر باتیں کیا, ادھر غیبت کیا, یہاں خطبہ ہوا, نماز ہوئی, اے رومال نکالا, دھڑ 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 چلا. ارے غدار, 7 دن اللہ کا کھاتا ہے اور ایک دن اللہ کے سامنے جھکتا ہے. یہ تو کتے سے بھی بے وفا نکلا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میرے دوست؟ نہیں سب بولو, صحیح بول رہا غلط بول رہا, اور بولو پیار سے بولو, صحیح بول رہا غلط بول رہا. نماز نہیں, فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھتا. پڑھتے ماشاءاللہ کچھ لوگ پڑھتے, لیکن جوان جوان یہ گاؤں کا کریم, ہمارے ویرمگام کا کریم نماز نہیں پڑھتا. میرے پیارے دوستو, جو نماز نہیں پڑھتا, سننا میں نہیں بول رہا ہوں, اتنے بڑے اللہ کے ولی کا حوالہ دیتا ہوں جو ولیوں کے ولی ہے, پیران پیر, غوث پاک شیخ عبد القادر. سب بولو بھائی, شیخ عبد القادر کیا فرماتے, کیا فرماتے؟ ان کی کتاب اٹھاؤ, شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی, محبوب ربانی, غوث پاک, فیض سبحانی کیا فرماتے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے, جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا, موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب. اچھا قرآن, نماز تو نہیں پڑھی ہم نے, قرآن. اے میرے بھائی بیٹھے, پوچھو یہ 2-4 دن میں کس نے قرآن پڑھا؟ یہ معلوم ہوگا کہ 2020 میں کیا ہوتا ہے. معلوم کہ نہیں معلوم؟ دیکھے گا, ٹی وی پر دیکھے گا, رات کو 12 بجے تک دیکھے گا, اس کے بعد باہر آ کے بیٹھ کے پنچات کرے گا. کرتا کہ نہیں کرتا؟ ڈسکس کرے گا, کون ہارا, کون جیتا, کیوں ہارا, کیوں جیتا. کیوں تیرا سسرال کھیل رہا تھا. کرتے کہ نہیں کرتے؟ چلو کرو, میں منع نہیں کرتا, جوانے کرو, لیکن عشاء پڑھا, مغرب پڑھا. ارے میں کہتا ہوں میرے جوانوں, ویرمگام کے جوانوں, اپنے سینے پر, اپنے ایمان پر ہاتھ رکھ کر کہو, کس نے آج قرآن پڑھا؟ نہیں پڑھا. ارے نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا, اتنا بتا کہ تو نے قرآن اٹھایا کہ نہیں آج. ارے آج 24 گھنٹے میں تو نے قرآن اٹھایا کہ نہیں؟ نہیں اٹھایا, وضو نہیں تھا. ارے چل پڑھا بھی نہیں, اٹھایا بھی نہیں. اتنا بتا محبت سے قرآن کو دیکھا یا نہیں؟ گھر میں قرآن تو رکھا ہے نا, کچھ نہیں کرتا. مت پڑھ, تو بہت بیزی ہے, مت پڑھ, مت اٹھا. ارے محبت سے ایک بار دیکھ لے, اللہ کے نبی فرماتے دیکھ لے, محبت سے دیکھ لے, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. دیکھا کسی نے قرآن دیکھا؟ ارے میرے دوستو, وہ قوم جو 24 گھنٹے میں نبی کا قرآن نہ دیکھے, ارے وہ قوم جو نبی کے چہرے کو توڑے, ارے وہ قوم جو 15 دن سے فجر نہ پڑھے, وہ محمدی.
میں تو صرف سوال پوچھ رہا ہوں. جو 15 دن سے فجر نہیں پڑھے, جو 15 دن سے اللہ کے کلام کو اٹھاوے نہیں, دیکھے نہیں, ارے جو نبی کے چہرے پر بلیڈ چلاوے, آپ ہی بتاؤ محمدی ہے؟ اگر ہے تو جو محمدی ہوگا وہ آباد ہوگا, جو محمد کے دامن کو توڑے گا برباد ہوگا. اب آپ خود ہی فیصلہ کرو, آج ہمارے اوپر جو حالات ہے, ہم آباد ہیں یا برباد ہیں؟ میرے دوستو ایک بات یاد رکھو, سیرت مصطفیٰ کا جلسہ کرنا بہت آسان, میرے لیے بولنا بہت آسان, آپ کے لیے سننا بہت آسان, لیکن مصطفیٰ پر عمل کرنا یہ اصل ایمان کی نشانی ہے. تو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ محمدی بننے کے لیے کون کون تیار ہے؟ میرے پیارے دوستو ہاتھ اوپر رکھنا اور میرا ساتھ دینا. میں بھی ہاتھ اوپر رکھتا ہوں اور ساتھ میں کہتا ہوں کہو انشاءاللہ. یعنی سب بولو, ساتھ میں بولو انشاءاللہ, اور ساتھ میں بولو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. بھائی نماز قضا نہیں ہوگی, ارے بولو نماز قضا. ہاتھ نیچے رکھے. یہ ویرمگام میں پہلی مرتبہ آیا, اس لیے لیسن نمبر 1 نماز. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ بھائی سب تیار ہے نماز کے لیے؟ ماشاءاللہ. بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ نیچے رکھے. ماشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میں ایک حدیث بتاؤں گا اور اس کے بعد میں ایک دو اعلان کروں گا اور پھر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. ایک حدیث اس لیے بتاتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ سننے کے بعد کئی لوگوں نے مجھے فون کیا, کئی لوگوں نے مجھے خط لکھے کہ مولانا اس کے سننے کے بعد میں نمازی بن گیا. میں چاہتا ہوں میرے ویرمگام کے بھائیوں اپنے ضمیر کو جگاؤ اور یہ حدیث سنو اور نمازی بنو گے. بنو گے انشاءاللہ. حدیث سن لو, یہ حدیث بھی ہے, قرآن بھی ہے. کیا ہے حدیث؟ بس میں شارٹ میں 5 منٹ میں آپ کو بتا دوں گا, لیکن سب لوگ نماز کا پیغام لے کر جاؤ گے. ساتھ میں کہو نماز نماز نماز. تیار سب لوگ؟ بھائی سب لوگ تیار نماز کے لیے؟ ہاں میرے دوستو حدیث پاک سنو. لکھا ہے قیامت کا دن ہوگا, اللہ کہیں گے مجھے سجدہ کرو. بھئی قیامت کا دن ہوگا, اللہ کہیں گے یا عبادی اسجدونی, اے میرے بندو مجھے سجدہ کرو. اللہ قیامت میں اعلان کریں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت کا نمازی ہوگا وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا. اور جیسے سجدہ کرے گا اللہ کہے گے ہاں 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 میرا بندہ, میں تیری پیشانی پہچانتا, اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا, جا جنت الفردوس میں چلا جا. بھائی بولو نمازی کہاں جائے گا؟ سب بولو نمازی کہاں جائے گا؟ جنت اور یہ اللہ نے بھی کہا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو نمازی ہوں گے وہ اپنے سر کو اٹھائیں گے اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں بھیجے گا. اللہ قیامت میں کہے گا سجدہ کرو. کون سجدہ کریں گے؟ کون سجدہ کریں گے؟ 5 وقت کے اور گئے جنت میں چلے گئے. اچھا کچھ ہوں گے وہاں قیامت کے میدان میں جو کبھی پڑھی اور کبھی, اللہ ان کو بھی کہے گا او میرے بندو تم نے سنا نہیں, وہ دیکھو انہوں نے سجدہ کیا, وہ چلے گئے جنت میں, تم بھی سجدہ کرو. تو وہ بھی سجدہ کرنے تو جائیں گے. بھائی قیامت کا دن ہوگا, کون نہیں چاہے گا؟ تو وہ بھی سجدہ کرنے جائیں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی کمر میں, یہ کمر ہے نا کمر, اللہ ان کی کمر میں لوہے کی تختی رکھے گا. وہ تختی رکھے گا جس کو اللہ نے جہنم میں 3000 سال گرم کیا ہوگا. وہ لوہے کی تختی اللہ یہاں رکھے گا. اب اللہ کہے گا سجدہ کرو, دیکھو انہوں نے کیا, وہ چلے گئے جنت میں, کرو. یہ جیسے سجدہ کرنے جھکیں گے وہ لوہے کی تختی جلے گی, پھر کھڑے ہو جائیں گے, پھر جھکیں گے, پھر کھڑے, پھر جھکے, پھر کھڑے, پھر جھکے, پھر کھڑے. کہیں گے اللہ نہیں ہوتا, اللہ سجدہ نہیں ہوتا. اللہ کہیں گے میری عزت کی قسم ہوتا نہیں ہے, میں کرنے دوں گا بھی نہیں. اللہ کہیں گے ہوتا نہیں ہے, کیا بولتا, میں نہیں کرنے دوں گا. کہے گا اللہ کیوں, مجھ کو کیوں نہیں کرنے دے گا؟ اللہ کہیں گے اذان ہوتی تھی آواز تیرے کان میں آتی تھی, اقامت ہوتی تھی آواز تیرے کان میں آتی تھی, دنیا میں تو تندرست تھا, تو نے سجدہ نہیں کیا. آج قیامت کے دن میں تجھے کرنے بھی نہیں دوں گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اور چھوڑنا نہیں جب تک جہنم کے اندر اس کو نہ پہنچا دو. میرے دوستو بے نمازی کہاں جا رہا ہے؟ ارے بولو ساتھ میں بولو کہاں جا رہا ہے؟ اور یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا, پارہ نمبر 29 اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم یکشف عن ساق. اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا جلال دیکھنا, میں تمہارے سامنے
وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ بے نمازیوں کو کہا جائے گا سجدہ کرو. کریں گے سجدہ؟ ارے بے نمازی سجدہ کریں گے؟ ساتھ میں بولو کریں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں. خاشعۃ ابصارهم شرم کے مارے نگاہیں جھکی ہوئی. ترہقهم ذلہ چہرے پر اللہ کی لعنت ہوگی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ اللہ فرمائیں گے تندرست تھا لیکن دنیا میں مجھ کو سجدہ نہیں کیا، میں قیامت میں تجھے سجدہ کرنے بھی. یہ حدیث ایسی ہے قرآن سے بالکل صحیح نکلی ہوئی. نمازی جنتی، بے نمازی جہنمی. بتاؤ کیا بننا ہے؟ ارے نہیں بولو، آج بڑی مبارک گھڑی ہے، رات کا وقت ہے، بولو کیا بنو گے؟ تو ایک بار پیار سے پھر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لو، پیار سے میرے بھائیوں، اور کہہ دو انشاءاللہ. ارے بلند آواز سے کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. میرے بچے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ بھی پڑھیں گے. جو ماں بہنیں سنتی ہے وہ بھی پڑھے گی، اور جو ماں بہنیں نہیں سنتی آپ ان کو پہنچاؤ گے. فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبَ ہمارے نبی فرماتے جب بھی دین کی بات سنیں دوسروں تک پہنچا دے. آپ لوگ بھی اپنے گھر تک، اپنے علاقے تک، اپنے گاؤں تک یہ بات اعلان کرو. نماز 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 وہ قانون ہے جس کو حدیث میں ہمارے نبی نے 7,000 مرتبہ کہا. ہمارے نبی نے پوری زندگی میں 7,000 ٹائمز کہا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. نبی 7,000 مرتبہ کہے اور ہم نہ پڑھے تو ہم سے بڑھ کر کوئی دھوکہ دینے والا. بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پہلی مرتبہ آیا اور آپ نے اتنی دیر تک باتوں کو سنا. اللہ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح مولانا حبیب صاحب احمد آباد سے یہاں تک تشریف لائے، جو ہماری جمعیت علماء کے صدر ہے، وہ بھی ہمارے درمیان میں بیٹھے رہے. اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. اسی طرح مولانا ایوب صاحب اور ہمارے مولانا عثمان صاحب اور یہ ہمارے فرید بھائی یہ کڑی سے یہاں تک کا، انہوں نے سب سے پہلے تاریخ لی اور آپ ویرمگم والوں کو انہوں نے تاریخ دی. اللہ ان کی بھی عمر میں اور ان کے بال بچوں میں خوب برکت عطا فرمائے. اور جتنے بھی ہم سب بیٹھے ہیں ایک دعا کریں، جتنے امت میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. جتنے قرضے میں ڈوبے ہیں اللہ غیب کی طاقت سے ان سے قرضے ادا کروائے. اور جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے. اور ہمارے مرحومین مرحومات اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. یہ ہم سب دعا کریں اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے. اور ایک بہت خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں میرے دوستوں، ہم جہاں پر بھی بیان میں جاتے ہیں آخر میں ایک درود پاک تقسیم کرتے ہیں. درود پاک ایک خزانہ ہے، ہم ایک درود پاک ہر جگہ تقسیم کرتے ہیں. لیکن ویرمگام کے بھائی کتنے زیادہ مبارک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے فرید بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہر جگہ ایک ایک درود تقسیم ہوتا. یہ آدھی کتاب چھپوا کر لے کر آئے. میرے پاس جو مکمل کتاب ہے اس میں سے آدھی کتاب جتنے درود ان کو ملے میں نے ان کو وعدہ کیا کہ سبھی پہنچا دوں گا. لیکن یہ آدھی کتاب اس میں بڑے پیارے پیارے، اللہ کی قسم اس میں وہ درود بھی ہے کہ قیامت میں ہمارے نبی سفارش کریں گے. اس میں وہ درود بھی ہے کہ رات کو سو گے تو خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار ہوگا. اس میں وہ درود بھی ہے جس سے روزی میں برکت ہوگی. اس میں وہ درود بھی ہے کہ پل صراط پر گزرے گا تو 14ویں رات کے چاند کی طرح تیرا چہرہ چمکے گا. یہ پورے کتاب کا مجموعہ کتنی لے کر آئے ہو فرید بھائی؟ 4,000 یہ کتابیں لے کر آئے. انشاءاللہ سب بھائی کو بہت آرام سے ملے گی. بلکہ ایک آپ کے لیے لو، ایک اپنی بیوی کے لیے لو، اس لیے کہ مجمع اگر 4,000 کو آرام سے تقسیم کرے گا تو گھر گھر میں یہ کتاب پہنچے گی. اور اس کو الماری میں مت رکھو بلکہ سینے میں رکھو تاکہ ایک ایک درود پڑھتے جاؤ اور اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے جاؤ اور اپنے ایمان کو بڑھاتے جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کڑی والی کیا ہو گیا بھائی. ہمارے کڑی کے بہت ذمہ دار حاجی یوسف دلال، ان کو آپریشن ہو چکا ہے. آپ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے. تو دعا کر لیں بھائی جی.
بھائی ایک بہت دکھ والی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے کچھ دوست وہ بیچارے احمد آباد سے ابھی موٹر سائیکل پر خاص بیان سننے کے لیے نکلے تھے, ان کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. آپ دعا کریں اس لیے کہ بیمار ہے, ہسپتال میں ہے, ہو گئے. ٹھیک ہے چلو, بہت زیادہ مار نہیں لگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو, بھائی اللہ کے راستے میں نکلا ہو, اور اسے ایک حدیث پاک جو کچھ دن پہلے میں نے پڑھا, کوئی اللہ کے راستے میں نکلا ہو اور اسے اگر تھوڑی سی بھی چوٹ آ جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چوٹ نشانی ہوگی جو تجھے جنت تک پہنچانے والی ہے. تو میرے وہ بھائی جو آ رہے ہیں ان کو میں مبارکبادی دوں گا. ویسے ہم لوگوں کے لیے تو غم کی بات ہے, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, لیکن یہ بھی ساتھ میں کہوں گا کہ جنت کا پروانہ بھی اللہ نے ان کو دیا. اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. میں رومال کا کیا بھائی دیکھو تین چیزیں ہیں یا چار چیزیں ہیں, یا تو میں اذان دوں ایک, یا قرات صبا پڑھوں ایک, یا تو میں صلاۃ و سلام پڑھوں یا ذکر کرواؤں. چار میں سے کسی کے ویرمگام میں پہلی مرتبہ آیا, پہلی مرتبہ جہاں بھی آتا ہوں ایک, دوسری مرتبہ آؤں گا تو دو. فرید بھائی کیا کرنا ہے چار میں سے؟ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہمارا فرید بھائی اگر 2-4 دن میرے پاس آوے تو اسی کو سکھا دو, آخر میں یہی اذان دیتا رہے گا بھائی. اس لیے اس کو جب بھی میں دیکھتا ہوں نا, اللہ تعالیٰ ہماری محبت میں خوب استقامت نصیب فرمائے. اور جو انہوں نے اپنا چہرہ دیکھو محمدی چہرہ بنایا, آپ سب دعا کرو اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ نبی کے چہرے کو قبول فرمائے. لیکن ان کا غصہ بہت خطرناک ہے. یہ جب کڑی کا بیان لینے کے لیے میرے پاس آئے تو میں نے کہا فرید بھائی آپ کیسی باتیں کرتے ہو, یہ بروڈا والوں کا بیان ہے, آپ کڑی میں لے کے جانا چاہتے ہو. تو مجھے کہا دیکھ بیان دے, ورنہ کڑی میں نہیں ہوا تو سمجھنا بروڈا میں بھی نہیں ہوگا. خیر اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عمر میں برکت ہے. بھائی بتاؤ بھائی فرید بھائی آپ بتا دو, کوئی بھی ایک چیز بتا دو بس, آپ کہو قبول, اس لیے کہ آپ ہی لوگوں نے تاریخ دی ہے. کیا تو بڑی مصیبت میں ڈالا بھائی فرید بھائی. ایک کام کریں, صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جھم کے دعا کر لیتے ہیں. آئندہ اذان قرات صبا وہ سب ادھار, کچھ ادھار رکھو گے تو واپس بلاؤ گے نا, نہیں بلاؤ گے تو میرا کیا ہوگا بھائی. چلو بھائی سب صلاۃ و سلام پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کہاں میرے ساتھ میں میرے پیارے دوستو, دیکھو صلاۃ و سلام والی آیت یاد ہو تو ساتھ میں پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب سلام پڑھیں گے انشاءاللہ, ساتھ میں میرے ساتھ میں شروع کریں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ وسلم. میٹھا میٹھا پیارا پیارا, میٹھا میٹھا پیارا پیارا, میرے محمد کا نام ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام. صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو آپ کو یاد ہو گیا, میرے ساتھ میں پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھا میٹھا پیارا پیارا, میٹھا میٹھا پیارا پیارا, میرے محمد کا نام ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام. صلی اللہ علیہ وسلم. خیر الورا, بھائی حضور پاک کی صفات ساتھ میں کہو. صلی اللہ خیر الورا, خیر البشر, ہم سب کے رہنما. خیر الورا, خیر البشر, ہم سب کے رہنما.
ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم حامیم وہ یاسین وہ باسین وہ ساتھ میں کہو حامیم وہ یاسین وہ باسین وہ ہے سب سے اعلیٰ ان کا نام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہم سب بیٹھے ہیں ویرم گام کہاں بیٹھے ہیں لیکن آج ایک خط ہمیں لکھنا ہے مدینہ کہاں لکھنا ہے اور دعا کرو اور امید کرو قبول ہوگا انشاءاللہ دیکھو ہم خط لکھ رہے ہیں اسی کو پڑھ رہے ہیں اور نبی تک پہنچا رہے ہیں اور کوئی مشکل کام نہیں بس اللہ دربار نبی میں ہمارے اس پیغام کو قبول فرمائے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے مدم مدم دھیرے دھیرے مدم مدم دھیرے دھیرے مدم مدم دھیرے دھیرے مدم مدم امت کے زخموں پہ لگ دے مرہم دھیرے دھیرے یعنی اے اللہ کے نبی دھیرے دھیرے مدم مدم امت کے زخموں پہ رکھ دے مرہم ہے وہ ہمارا محبوب میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم بس بھائی دیکھو چچا کا مان کیا سب کا مان رکھوں گا میں نے تو صلاۃ و سلام پڑھا اذان بھی دوں گا صبا بھی پڑھوں گا ذکر بھی کراؤں گا دعا بھی کراؤں گا آپ میرا مان رکھو گے ایسے نہیں کچا سودا نہیں کرتا بھائی اس لیے میرے ساتھ بڑے بڑے مہمان لوگ بھی بیٹھے یہ تو کچا سودا برداشت کرے بھی نہیں کچی بات ہمارے اے ٹی ایس آفیسر بھی بیٹھے آفیسر بھائی اے ٹی ایس آفیسر جلال والا لیکن میں کبھی کبھی ان کو کہتا باہر جلال گھر میں تو نہیں چلتا مجھے ایک بھائی نے بھی کہا تھا کہ مولانا تیری زندگی بہت عجیب ہے بھائی نے مجھے کہا مولانا تیری زندگی بہت عجیب میں نے کہا کیا ہو گیا کہا جب دیکھو باہر آتا ہے تو مائک کے سامنے اور گھر میں جاتا تو وائف کے سامنے میں نے کہا تیری بات بالکل برابر لیکن میں باہر آتا ہوں مائک کے سامنے میں چلاتا ہوں اور وائف کے سامنے مجھ پر کیوں ہنستے ہو تمہارا بھی وہی حال سید اے ٹی ایس آفیسر کا ہمارا فرید بھائی کا بھی وہی حال اس لیے میں تو کہتا ہوں بھائی وعدہ پکا کرو نہیں ایک دم بالکل ایمان کو تازہ رکھ کے میں دیکھو میں نے صلاۃ و سلام پڑھا اذان بھی دوں گا مختصر قرات صبا بھی پڑھوں گا ذکر بھی کرواؤں گا دعا بھی ہوگی میں جلدی نہیں کروں گا بھلے میری بیوی ناراض ہو لیکن ویرم گام کے بھائی آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر نبی کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر آج وعدہ کرے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب کچھ ہوگا لیکن کل صبح سے میری نماز قضا نہیں ہوگی میں قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کروں گا اور میرے چہرے پر نبی کا چہرہ ہوگا تاکہ خواجہ معین الدین چشتی کو جو نبی نے فرمایا جنت کا دروازہ مجھ کو نصیب ہوگا تو تین کام کے لیے آپ تیار میں بھی تین کام کے لیے تیار آپ نماز قرآن چہرہ اذان صبا ذکر دعا صلاۃ و سلام سب میں منظور ہاتھ اوپر کرو ایمان سے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر میں منظور ہے بالکل پکی زبان ایمان والی زبان
اللہ قبول فرمائے. میمن والی زبان تو نہیں, کوئی میمن ہو تو ناراض مت ہونا تیرے سے, اس لیے کہ میں نے تو اس گھر میں آنکھ کھولا جس گھر میں کوئی کلمہ جانتا ہی نہیں. اللہ کی قسم کوئی نہیں جانتا تھا کلمہ, وہ تو اللہ نے ہدایت دی. اب مجھے کوئی پوچھتا مولانا تو سنی ہے, کیا جواب دو میرے دوستوں؟ کوئی کہتا مولانا تو میمن ہے, تو بورا ہے, تو میاں ہے, تو دیوبندی ہے, تو بریلوی ہے, تو میں نے کہا میں کچھ نہیں, میں تو تیرے سے بھی برا. تو نے آنکھ کھولا تو تیرے ماں باپ کلمہ پڑھتے تھے, میں نے آنکھ کھولا تو میری ماں اور میرے ابا کلمہ نہیں پڑھتے تھے. بس اتنا ہوں, میں محمدی ہوں, باقی کچھ نہیں, محمدی ہوں. اور اللہ وہی محمد کا دامن نصیب کرے. اللہ کی قسم وہ دامن سے بڑھ کر کوئی دامن نہیں میرے دوستو. ایک بار محمد کا ساتھ مل گیا, اللہ کی قسم جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ. میں آپ سے بھی کہتا ہوں خوش ہو جاؤ میرے پیارے دوستو, اللہ نے آپ کو گھر بیٹھے ہدایت دی ہے. اللہ نے ہم کو گھر بیٹھے ہدایت نہیں دی, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں میرے دوستو سب چھوڑو, سب جماعتیں نکالو, ایک محمدی کا دامن پکڑو. اللہ کی قسم یہ دامن تمہیں جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ. اور آج میں نے محمدی کا دامن بتا دیا. نماز میں محمدی کا دامن ہے, قرآن میں محمد کا دامن ہے, اور اللہ کی قسم نبی کے چہرے میں نبی کا دامن ہے. یہ تین کے لیے تیار ہو جاؤ. آج پہلا سبق ہے, اللہ سب کو جنت نصیب کرے گا انشاءاللہ. میں کریں گے انشاءاللہ. چلو میں قرات صبا جانتے ہوں گے, نہیں جانتے ہوں گے تو بعد میں علماء سے پوچھ لینا. میں ایک چھوٹی سی سورت قرات صبا میں پڑھتا ہوں, اور اس کے بعد میں ہم اذان, اس کے بعد میں ذکر, اور اس کے بعد میں دعا. ٹھیک ہے بھائی؟ مولانا حبیب صاحب دیر تو نہیں ہو رہی؟ مولانا حبیب صاحب ناراض ہوتے ہوں گے کہ کتنا لمبا, لیکن یہ بھائی کو تو احمد آباد ہی جانا, میرے کو تو بہت دور جانا. میں قرات صبا میں ایک چھوٹی سی سورت میں پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس, لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس, برب الناس, ملک الناس, الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والناس. صدق اللہ العلی العظیم. بھائی مختصر اذان, بس بزان میں نیت کرو, میں اللہ کے نام کو بلند کرتا ہوں, آپ بھی دل سے کہو, ہم بھی اسی خدا کے نام کو بلند کریں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن صلی اللہ علیہ وسلم, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس اذان اور شہادت کو قبول فرمائے. چلو میرے پیارے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سب لوگ گردن جھکا دو, ہم ایک اللہ کا ذکر کریں اور اس کے بعد دعا کریں. اور ایک بات میرے دوستو, مجمع بہت زیادہ ہے, کوئی ملاقات کی تکلیف نہ اٹھائے, بہت دور مجھے جانا ہے, بہت لمبا سفر کرنا ہے. میرے پیارے دوستو کوئی ملاقات کی تکلیف نہ اٹھائے. آپ میرے لیے دعا کرو گے, کہو انشاءاللہ. میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. میں ابھی سے آپ کو سلام کرتا ہوں, آپ میرے سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ دو وعلیکم السلام. بھائی بس یہاں کے ذمہ دار سے کہوں
چاہوں گا میرا راستہ بنائے، فوراً گاڑی میں بٹھائے، اور جو میری گاڑی میں آئے ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا وہ گاڑی میں پہنچے تاکہ جلد از جلد گاڑی چلے اور ہم اپنی منزل پر پہنچے. سب ذکر کریں گے بھائی، کریں گے نا انشاءاللہ، اور پھر دعا کریں گے. گردن جھکا دو. اللہ 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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں.
اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، اللہ ہم کو معاف کر دے مولا، بہت گناہ کیے مولا، ہم نے بہت گناہ کیے مولا، ہم نے بہت گناہ کیے مولا، جان بوجھ کر گناہ کیے مولا، مولا جان بوجھ کر ہم جاہل بنے مولا، اور جان بوجھ کر ہم نے گناہ کیے اللہ ہم کو معلوم ہے مولا، کس کو نہیں معلوم ہے نماز پڑھنا فرض ہے، کس کو نہیں معلوم قرآن پڑھنا ضروری ہے، اللہ کس کو نہیں معلوم کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے، لیکن اللہ ہم جان بوجھ کر انجانے بن گئے مولا، اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، اللہ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں مولا، اللہ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں مولا، لیکن تو کتنا بڑا کریم ہے مولا، تو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا، اے اللہ کتنا زمانہ گزر گیا، تو نے کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں سلایا، اللہ تو نے کبھی ہم کو رات کو پیاسا نہیں تڑپایا، اللہ کبھی تو نے ہمارے بدن کے کپڑے نہیں چھینے، اللہ اللہ تو بڑا غنی ہے مولا، اللہ تو ستار وہاب تواب ہے مولا، اللہ 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 تو نے بہت خیال فرمایا مولا، اللہ تو نے ہم نالائقوں کا بہت خیال فرمایا مولا، اللہ تو ہمیں کھلاتا گیا، ارے اللہ تو چاہتا تو روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے سے تڑپا سکتا تھا، اللہ اگر تو چاہتا تو پانی کے قطرے قطرے سے تڑپا سکتا تھا، ارے اللہ تو ہمیں آگ میں جلا سکتا تھا، اللہ تو ہمیں دریا میں ڈبو سکتا تھا، اللہ تو ہم کو زمین میں ڈھسا سکتا تھا، اللہ تو پہاڑوں کو ہم پر گرا سکتا تھا، لیکن اللہ 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 تو نے بہت خیال فرمایا مولا، اللہ تو نے ہماری لاج رکھی، اللہ 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 امت میں کتنے بھوکے ہوں گے مولا، اللہ اللہ اس وقت امت میں کتنے بھوکے ہوں گے مولا، اللہ اللہ آج کتنے بچوں کو کھانا نہیں ملا ہوگا مولا، اے اللہ آج کتنی ماؤں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوں گے مولا، اللہ آج کتنے لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوں گے مولا، اے اللہ کتنی عورتیں طلاق والی ہوگی مولا، اللہ کتنی عورتیں بیوہ ہوگی مولا، اے اللہ کتنے بچے یتیم ہوں گے مولا، اے اللہ بیچاروں کو رات کو بھوک لگی ہوگی، کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہوگا مولا، اللہ ان کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہوگا مولا، اللہ تو نے ہم کو تو بہت دیا ہے مولا، اے پروردگار ایسا تو نہیں ہے پروردگار کہ ہم بہت اچھے بن گئے، اللہ یہ تیرا فضل و کمال ہے مولا کہ تو نے ہم کو بہت کھلایا، بہت پلایا، بہت پہنایا، اے اللہ اللہ آج اس سناٹی رات میں اللہ اللہ ہم سب بھکاری ایک بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہم کو نمازی بنا دے مولا، اللہ 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 یہ مجمع بہت پیاسا ہے مولا، اے اللہ یہ میرے بھائی بہت پیاسے ہیں مولا، اے اللہ بڑی دیر سے اللہ یہ کڑوی باتیں میری سن رہے مولا، اے اللہ سب کو نمازی بنا دے مولا، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے مولا، چن کے نمازی بنا دے مولا، اللہ تیرے نبی کا چہرہ عطا فرما دے، اللہ تیرے نبی کے چہرے میں بہت کمال ہے مولا، اللہ تیرے نبی کے چہرے میں بہت کمال ہے مولا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اللہ وہ چہرے انور ہم کو عطا فرما دے مولا، اے اللہ ہم کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال کر دے مولا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ 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 میرے وہ بھائی، اللہ میرے وہ احمد آباد کے بھائی جو بیان سننے آ رہے تھے، اللہ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اے اللہ کتنے نیک ارادے سے نکلے تھے مولا، تیرے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے نکلے تھے، اللہ قرآن کی محبت ان کو کھینچ رہی تھی، اللہ قرآن کی محبت ان کو کھینچ رہی تھی، اللہ وہ بھائی کو جیسے بھی تھوڑا بہت جو بھی لگا ہو اللہ اس کو جنت کا نشان بنا دے مولا، اللہ اس کو جنت کا نشان بنا دے مولا، جنت کا پروانہ ہمارے ان بھائیوں کو عطا فرما دے مولا، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے، اللہ ان کے چلنے کو قبول فرما لے، اللہ یہاں بھی دور دور سے میرے بھائی آئے ہیں سب کے آنے کو قبول فرما لے، اے اللہ سب کے آنے کو جنت کا ذریعہ بنا دے، الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ بہت مبارک گھڑی ہے مولا، بہت مبارک گھڑی ہے اللہ، ہم تیرے سامنے ایک بھیک مانگتے ہیں، اے مولا اے پروردگار ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، اللہ ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا، بہت پیاری، ہمارے ابا بہت پیارے ہیں مولا، ماں باپ نے بہت جتن کیے ہیں مولا، بہت تکلیف اٹھائی ہے مولا، بڑی محنت سے کلمہ پہنچایا ہے مولا، الہ العالمین ہمارے ماں باپ اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دے، اللہ ماں تو ماں ہے ماں، اللہ ہم بیمار ہوتے تھے رات کو ہم دوا کھا کے سو جاتے تھے، وہ ماں بیچاری بار بار اٹھ کے ہماری پیشانی پہ ہاتھ پھیرتی تھی، اللہ وہ باپ کبھی آنکھ نکال کر غصے بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ نہ جانے پیٹ کے پیچھے بچے کو یاد کر کے کتنا تڑپتا اور کتنا روتا ہے مولا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما دے، اللہ ہمارے کچھ جوان ماں کو گالی دیتے ہیں، اللہ ہمارے کچھ جوان ماں کو دھکا دیتے ہیں، اللہ کچھ جوان ماں کو دھمکی دیتے ہیں، اللہ کچھ جوان ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ہمارے جوانوں کو صحیح راستہ بتا دے، اللہ اگر ماں ناراض ہو گئی، اللہ تیری قسم مولا اگر یہ ماں ناراض ہو گئی، ابا ناراض ہو گئے تو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا، اللہ سب نمازیں بیکار ہے مولا، اللہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے مولا، اور اللہ
اللہ یہ بڑا مجمع بیٹھا ہے، کتنے ایسے ہوں گے اللہ کتنوں کی مائیں انتقال فرما گئی، کتنوں کے ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ آج یہ مبارک مجلس میں وہ مرحومہ ماں یاد آتی ہے، مولا ہمارے مرحوم ابا یاد آتے ہیں۔ اللہ ماں کو کون بھول سکتا؟ اللہ کتنے بھی سال ہو جائے ماں کا چہرہ تھوڑی سامنے سے ہٹتا ہے، مولا ماں ماں ہے، ماں ماں ہے۔ اللہ وہ باپ، اے اللہ وہ باپ جو کندھے پر ایک بار ہاتھ رکھتا تھا تو سکون مل جاتا تھا، اللہ وہ ماں ہنس کے گلے لگاتی تھی تو اللہ زندگی جھاگ جاتی تھی اللہ۔ لیکن اللہ بہت سے میرے بھائی بیٹھے آج وہ چیز نہیں ہے مولا، گھر ویران ہو گیا مولا، گھر ویران ہو گیا مولا، ماں قبر میں چلی گئی مولا، ابا قبر میں چلے گئے مولا۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ یہ مجمع بیٹھا ہے، معلوم نہیں اس میں کون کتنا دکھی ہوگا، کون کتنا پریشان ہوگا۔ اللہ کچھ بیچارے ایسے پریشان ہیں وہ اپنا دکھ کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتے مولا، اللہ وہ تیرے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں۔ اللہ تو سب کے دامن کو بھر دے مولا، اے اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو اپنے دربار میں اپنی شایان شان قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔